کہ ہمیں ٹیکنالوجی نے کتنا ایڈوانس کیا ہے اور ٹیکنالوجی ہمارے لیے کتنے فائدے مند ہو چکی ہے، لیکن اس کے نقصان بھی ہم نے ابھی بیان کیا. اب اس کے سولوشنز کی طرف بھی ہم نے جانا ہے کہ اس کے بینیفٹس بھی بہت ہیں. اگر ہم بینیفٹس کی طرف جائیں تو ہم دیکھیں تو ہمارے بچے بہت ایکسیسیبل ہو گئے، ان کے لیے چیزیں آسان ہو گئی ہیں. آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں. جی آپ بینیفٹس کہاں دیکھ رہے ہیں؟ آئی تھنک دیکھیں لیٹ می اسٹارٹ فرام دا ٹائم آف کووڈ. جی وی ور جسٹ ہینڈی کیپڈ کلوزڈ اینڈ یو نو اٹ واز اے ہول پورا پاکستان بند، پورے دنیا جو میں نے ابھی کہا کہ کووڈ سے یہ چیز زیادہ ہائی لائٹ دنیا بند تھی. اینڈ دین دیٹ واز اے ٹائم وین وی کیپٹ teaching and learning uninterrupted because of this technology. So uske benefits bahut hain. We are just ignoring the benefits. If you just you know we talk about e-books and hum e-books کی بات کریں اور ہم e-learning کی بات کریں اور ڈیجیٹل لائبریریز کی بات کریں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بہت ساری بکس ایسی ہیں جو دنیا میں بچے خرید نہیں سکتے. ہر بچہ افورڈ نہیں کر سکتا. آلریڈی ایجوکیشن از ویری ویری ایکسپینسو. تو ہم کیوں وہ ایپس یوز نہ کریں جو بچوں کے لیے آسانی پیدا کریں. اور ہمارا بچہ اف آئی اگین گو ٹو ہر چیز کو ہسٹری سے اگر لنک کیا جائے، دیر واز اے ٹائم جب انڈیا پاکستان وی ور ٹوگیدر اینڈ میں بہت پرانی بات کر رہی ہوں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ دا ٹائم آف مغلس، بینگ اے ہسٹری ٹیچر مائی سیلف. جب ٹیکنالوجی جی اب ہم ساتھ تھے. اگر آپ وہ ٹائم دیکھیں جب مغلس کا ٹائم تھا، آئی واز آلویز اے ہسٹری اینڈ جیوگرافی ٹیچر، سو آئی کین ریفر ٹو دیٹ. سو یو نو اس وقت ٹیکنالوجی اگنور ہوئی تھی یہاں سب کانٹیننٹ میں، بٹ یورپ میں بہت ترقی ہوئی تھی بیکاز وہاں ٹیکنالوجی تھی. بٹ یو نو اینڈ پیپل تھاٹ، اور دنیا والوں کا یہ خیال تھا کہ ہم پیچھے ہی رہ جائیں گے بیکاز مغلز اگنورڈ دیٹ. مگر آج کا بچہ، آج کا پاکستان، ہمارا بچہ ڈیجیٹلی یورپ کے بچے سے آگے ہے. آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو آئی کین بیٹ آن اٹ. اینڈ ہمارا بچہ جو ہے وہ ہمارے جو دماغ ہے، آئی ڈونٹ نو واٹ وی آر فرام، لائک ہمارے اینسسٹرس کون تھے کہ ہم اتنے انٹیلیجنٹ بچے ہمارے پاس. آپ ان کو صرف بھی زیادہ یہیں بنتے ہیں، آپ ان کو ڈائریکشن دینا اس لیے بنتے ہیں بیکاز they are not their energies are not channelized in a positive way. تو اگر اس کے بہت سے بینیفٹس ہیں. اگر ہم دیکھیں کہ بہت سی کتابیں ہیں، بہت سے ایپس ہیں. ایک ایپ ہے جو ایک بیگن ہاؤس کے بچے نے بنائی ہے، دیٹ فزکس کی وہ ایپ ہے او لیولس کے. اگر آپ اس ایپ کو یوز کریں، جو بچہ اس کا اگر A+ یا A گریڈ نہ آئے، یہ ایگزیکٹلی دیٹس اے ویری ویری فرینڈلی ایپ. وہ ہمارے بچوں نے بنائی ہے. دیر آر سو مینی ایپس وچ چلڈرن آر میکنگ، ہمارے اپنے بچے. سو امیزنگ. تو ہم کیوں وہ یوز نہ کریں؟ ہم بچے کو گیجٹ دے کے اس کو پازیٹیو طریقے سے کیوں نہ اس سے کام کروائیں. وی ناؤ وی آر موونگ ٹو دیٹ ورلڈ جہاں پہ کلاس روم میں اے سی ہونا ضروری ہے. جب اے سی ہونا ضروری ہے تو کیا ڈیجیٹلی اس کے ہاتھ میں گیجٹ ہونا ضروری نہیں ہے؟ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی میں بالکل ایڈ کرنا چاہوں گی کہ آپ نے جس طرح ایپس کا ذکر کیا، ہمارے بایو میڈیکل انجینئرنگ کے بچے ہیں اور وہ ٹیکنالوجی کو اتنا پروڈکٹیولی استعمال کر رہے ہیں کہ انہوں نے روبوٹک آرمس بنائے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ سلیکٹ ہوئے ٹو کمپیٹ آن این انٹرنیشنل لیول. ہمارے بچے جاپان گئے، جاپان سے وہ پاکستان کے لیے 3rd پرائز جیت کے آئے. اینڈ آل بیکاز آف ٹیکنالوجی، کہ انہوں نے کتنی میڈیکل کی جتنی لمیٹیشنز آ رہی تھیں، میڈیکل کی جو ان ایفیشنسیز تھیں لوگوں کے لیے، اس کو انہوں نے سالو کرنا شروع کر دیا. سو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے. بلکہ ہمارے پاس ہیپی پیلس کے جو اونر ہیں وہ بھی آئے تھے. ان کے بچوں نے 7th کے بچوں نے ٹیکنالوجی سے دے میڈ F1 کا کار بنائی اینڈ F1 اٹینڈ کی انہوں نے جا کے. تو یہ ایک گریٹ اچیومنٹ ہے. اچھا ذرا پرائیویٹ اسکولس کی طرف آ جاتے ہیں کیونکہ آپ آئے ہوئے، ایسا ہو نہیں سکتا. کیا پرائیویٹ اسکول جو اتنا بھاری بھرکم فیسیں لیتے ہیں تو کیا ٹیکنالوجی اس طرح کی دے رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی آپ نے خود ذکر کیا کسی پرائیویٹ اسکول کا. میں آپ کو بتاؤں کہ میڈم کی بات سے میں لنک کروں گا. بات یہ ہے کہ میں نے جب زی جنریشن کا وجود آیا کیونکہ میں قدم ملا کے چلنا چاہتا تھا، میں نے اس وقت نیو جنریشن اسکول اسٹیبلش کیا. اس کے اندر اسمارٹ کلاس روم انٹروڈیوس کیا. 2002 کے اندر میرا اسمارٹ کلاس روم فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس ہوا. اس کے بعد 2009 آج بھی دیکھیں، آج بھی میں زی جنریشن جب تک 2012 تک تھی، میں نے اسی میں تمام کلاسز کو اسمارٹ کلاس بنا دیا تھا. اور اتنی ایکسیسیبل تھی، اتنی کم فیس کے اندر. یعنی اس وقت تو 3000 روپیز میں چارج کرتا تھا. آپ لاسٹ پروگرام میں بھی بلیو نہیں کر رہی تھی. اس وقت 7 8 آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 2011 کی بات.